الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت نے اس جہان کا جو نظام بنایا ہے، اس دار الامتحان میں ہر آدمی اپنی کوشش کر رہا ہے اور اس کے اعمال کے لحاظ سے
جو فرق مراتب ہے وہ جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور آپ کا آخری نبی اور رسول ہونا اور اس کے لیے عرب کی سرزمین کا انتخاب کرنا، وہ اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ دنیا میں بالعموم اور عرب کی سرزمین میں بالخصوص جہالت اپنے اس عروج پر پہنچ چکی تھی کہ اس کے سدباب کے لیے اب اللہ کو اپنا آخری پیغام نازل کرنا ہی تھا۔ اس وقت کے حالات کے حوالے سے آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ ان میں کچھ ایسی بد رسومات پیدا ہو چکی تھی جس کو بطور فخر انہوں نے اپنایا ہوا تھا۔ اخلاقی اعتبار سے گراوٹ کی انتہا تھی جس پر وہ پہنچ چکے تھے۔ ان میں سے ایک رسم اور ایک عادت جس کو بطور فخر وہ اپنائے ہوئے تھے وہ یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بندہ فوت ہو جاتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کے اہل و عیال، اور اگر وہ کوئی نامور آدمی ہوتا، قبیلے کا کوئی سردار ہوتا یا کسی اعتبار سے اس کی شہرت جو ہے وہ اس معاشرے میں پائی جاتی، تو لوگ اس کے مرنے کے بعد اس کی ان چیزوں کو تازہ کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ مرنے والا فلاں تھا، اور اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا جاتا کہ نواح اور بکا یعنی نوحہ کرنے والے لوگ یا خواتین اور آہ و بکا اور ماتم کرنے والی خواتین اور مردوں کو بطور استعار یا یوں سمجھ لیجیے ہائر کیا جاتا تھا، یعنی ان کو پیسے دیے جاتے تھے، کرائے پر لوگ جو ہے وہ رکھے جاتے تھے کہ وہ مرنے والے پر اس کی شان میں وہ نوحہ پڑھیں اور اس طرح کی آہ و بکا کریں اور ایسی آوازیں بلند کریں اور چیخیں کہ جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے جو اس دنیا سے چلا گیا۔ اب بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ آخر اس میں کیا خرابی، کیا یہ بد رسم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور بے شمار ایسی حکمتیں جو اللہ نے اس موت و حیات میں رکھی ہیں، اور کسی کو وہ اس جہان سے لے جاتا تھا اس کی نفی ہوتی تھی، اس پر براہ راست زد پڑتی تھی۔ اور اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ ان کے اس عمل سے اور ان کے اس طرز سے یوں نظر آتا تھا کہ وہ شکوہ گناہ ہے اللہ سے کہ تو نے یہ ظلم ہمارے اوپر کیوں کیا۔ بدقسمتی سے میں آپ کو کیا عرض کروں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیہاتی علاقوں کے اندر بالخصوص ویسے بھی کئی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں اس طرح کی باتیں سننے میں اب بھی آتی ہیں کہ لوگ بالکل اسی طرح کا جو ہے وہ ماتم، اسی طرح کا نوحہ، گریہ و زاری باقاعدہ جماعتوں کی شکل کے اندر لوگوں کو ساتھ ملاتے تھے۔ یہ بد رسم، اس کا خاتمہ بہت مشکل تھا، اس لیے کہ اس کے اندر بہت بڑا کردار خواتین کا تھا۔ خواتین دل کے اعتبار سے بھی کمزور ہوتی ہیں، اور پھر یہ دو ہی موقع ہوتے ہیں، خوشی کا یا غم کا، جب انسان اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پاتا۔ مگر اسلام کی ہدایات کے مطابق ضبط کرنا، اس وقت یہ یاد رکھنا کہ کوئی ہمارا خالق ہے جس کا یہ فیصلہ ہے اور ہمیں اس کو قبول کرنا ہے، اسی کا نام اسلام اور ایمان ہے۔ مشکل ضرور ہے، میں اس کی نفی نہیں کرتا، حقیقت ہے کہ یہ اگر کسی کے ساتھ
اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے وہی سمجھتا ہے کہ اس پر کیا مصیبت آن پڑی ہے. لیکن ایسی مصیبت پر، اس دکھ پر اگر انسان جو ہے وہ اپنے خدا کو بھول جائے اور شکوہ کرنے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پھر خدا کے بارے میں جو اصل عقیدہ تھا اس کو نہیں اپنایا. جو کچھ سمجھنا چاہیے تھا اس ذات کے بارے میں اور پھر اس کی رضا پہ جس طرح راضی ہونا چاہیے تھا، مومن نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا. اللہ رب العزت ایمان والوں کی خوبی یہ بیان کرتے ہیں، الذین اذا اصابتہم مصیبہ. اس سے پہلے بھی آیتیں ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. کئی طرح اللہ آزماتا ہے، صرف بندوں کے لے جانے پر نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نقص من الاموال والانفس والثمرات، یعنی مال کو کم کر لیتا ہے، ثمرات جو ہے وہ لے جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے. سب کا خلاصہ یہ ہے کہ نقصان ہوتا ہے. آگے اللہ فرماتا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وہاں پھر ایمان پر ثابت قدم رہنا. صابر کا معنی یہ ہے، یہ بھی معنی ہے کہ وَوَلَا آہو بقا، اس سے جو ہے وہ بچنا، یہ صبر ہی ہے. اور یہ کیوں انسان اختیار کرتا ہے؟ ایمان کی وجہ سے. اس لیے فرمایا بشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. زبان حال سے وہ پکار کر کہتا ہے اور پھر الفاظ بھی ادا کرتا ہے، انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے. اللہ فرماتا ہے میں پھر انعامات کی بارش کرتا ہوں جب اس مصیبت میں بھی وہ للہیت کو جو ہے وہ اپناتا ہے اور اس کو بھولتا نہیں ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. پھر اللہ تعالیٰ اپنی نوازشوں اور رحمتوں کی بارشیں نازل فرما دیتا ہے اس شخص پر. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ہدایت کے اعتبار سے بھی اگر کسی نے مثال دیکھنی ہوتی ہے تو ان لوگوں کی دیکھو. یہ مہینہ محرم الحرام، شہر اللہ المحرم جسے کہا گیا ہے، یہ مسلمانوں کی تقویم کا پہلا مہینہ، مگر اس کی ابتدا ہی میں، آغاز ہی میں کچھ ایسے واقعات جو ہے وہ اس جہان میں، اس دنیا میں ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے قوم اس کو بھول نہیں پائی. اور پھر بعض لوگ اسی افراد تفرید کا شکار ہو گئے اور اس حد تک پہنچ گئے غلو میں کہ جس حد تک جہالت کے زمانہ کے لوگ تھے، جن کو جو ہے وہ جاہلیت کے لوگ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، وہ علم والے لوگ نہیں تھے، وہ دین والے، رسالت والے لوگ نہیں تھے، بلکہ اس کے منافی لوگ. اس جہان سے ہر انسان نے جو ہے وہ اپنا وقت پورا کر کے جانا ہے. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی تھی عقل اور فکر کی دنیا کے اندر جو اللہ نے بیان کر دی. فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. اللہ نے یہاں کسی انسان کو ہمیشہ نہیں رکھنا ہے. أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اے میرے نبی، اے میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ تو رہیں اور پھر میں ان کو جو ہے وہ اتنا وقت دے دوں کہ وہ یہاں ساری زندگی اسی دنیا کا حصہ بنے رہیں اور تجھے میں لے جاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. یعنی اگر کسی کو باقی رکھنا ہوتا اللہ نے اپنے نبی کو ضرور رکھنا. آگے پھر فرمایا كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. آزمائش کا وقت ہے، خیر و شر کی صورت میں اللہ تعالیٰ آزما لیتا ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. پھر ہماری طرف تم نے لوٹ جانا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تمہیں دکھ اور مصیبت انسانی جان کی کمی کی صورت کے اندر آئے، جب کوئی فرد تمہارا جو ہے، کوئی جوان تمہارا چلا جائے، کوئی پیارا تمہارا چلا جائے، تو یاد کر لیا کرو کہ اللہ کا رسول بھی جو ہے وہ اپنا وقت پورا کر کے یہ دنیا چھوڑ گیا. یہ یاد کر لیا کرو. پھر تمہیں اصحاب کہتے ہیں ہم بالکل ایسا ہی کرتے تھے، اور پھر ہمارے لیے تسلی ہو جاتی تھی کہ اس سے بڑی ہمارے لیے اور کوئی آزمائش کی گھڑی نہیں تھی کہ وہ جس پر جان فدا کرتے تھے وہ اب نظر نہیں آئے گا، مگر اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا. سب سے پیارے لوگوں نے دین کی یہ بات ابو بکر صدیق جیسے لوگوں نے سمجھائی کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ ہو کر رہنا تھا.
اس کو قبول کرنا ہی دراصل ایمان ہے. یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس جہان سے گئے ہیں. واقعتاً ان کی مثالیں ایسی ہیں کہ اگر ساری زندگی انسان اجازت ہوتی بندہ ان کے غم میں روتا رہتا تو شاید ان کا حق ادا نہ کر پاتا. اگر یہ حق کی صورت ہوتی, ایک ایک بندہ ایسا تھا. اس لیے نہایت سادہ اور رنگین ہے داستان حرم. یہ تو اقبال یوں کہتا ہے, آگے اس نے جو ہے وہ خاص نام بھی لیے ہیں کہ یہ داستان حرم جو شروع ہوئی ہے یہ تو دراصل قربانیوں کی داستان ہے. یہ دراصل اس جہان میں اپنے آپ کو کٹا کر دوسروں کو زندہ کر دینے کی مثالیں ہیں. یہ لوگ جو ہے وہ اس دنیا میں ایسا کر گئے اور پھر واقعتاً وہ دوسروں کی حیاتی کا سبب بن گئے, یا وہ سکھا گئے کہ زندگی کیا ہوتی ہے, جینا کیسے ہوتا ہے, اور وہ اپنی موت اپنے آپ کو لٹا کر لوگوں کو جینا سکھا گئے. اس لیے کوئی دن ہی شاید ایسا ہو کہ اسلام کی تاریخ کے اندر کوئی بڑا شخص اس دنیا سے نہ جا رہا ہو. لہٰذا ان دنوں کو منانا اور اس رسم کو اس طرح جو ہے وہ اختیار کر کے وہ جہالت کو جو ہے وہ پھر دوبارہ اس کا اعادہ کرنا اور پھر وہی کام کرنا جو جہالت میں کیے جاتے تھے, اس کا مطلب ہے کہ پھر اسلام کے آنے کے بعد بھی اس کو قبول نہیں کیا گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث قرآن مجید کی بے شمار آیات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ موت جو اس دنیا سے جانے کا ایک ذریعہ ہے, دراصل ایک اصل زندگی کے شروع ہونے کا وقت ہے. یعنی خاتمہ نہیں ہے, اصل زندگی شروع ہوتی ہے اور پھر انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ اللہ جو کہتا ہے ایک ایسی موت ہے کہ جس پر انسان کو رش کرنا چاہیے. مرنا تو ہے ہی, لیکن اس طرح مرے جس طرح یہ فلاں بندہ مر گیا ہے. اسلام کی اصطلاح کے اندر اس موت کو اس طرح کے مرنے کو کہا جاتا ہے اللہ کے راستے کے اندر مرنا, شہادت فی سبیل اللہ. شہید ہو جانا ایک بہت بڑا مقام ہے. ایسی موت جو ہے وہ خوش نصیب لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہے. یہ سعادت کی بات ہے, جس کے حصے میں اللہ نے لکھی ہوتی ہے اس کو وہ ملتی ہے. جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر امن کی زندگی میں, جہاں صرف مدینے میں نہیں ارد گرد کے علاقوں کے اندر فتوحات اتنی بڑھ چکی تھی کہ ہر جگہ امن نظر آتا تھا. اکیلی خواتین دور دور کا سفر حضور کی پیشن گوئی کے مطابق کر رہی تھی, مگر اس وقت عمر بن خطاب نے مدینۃ الرسول کے اندر ایک دعا کی تھی, اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک, یا اللہ اپنے راستے کے اندر مجھے جو ہے وہ شہادت نصیب فرما. لوگ بڑے حیران ہو گئے, یہ مسلمانوں کا امیر کیسی بات کر رہا ہے. وجعل موتی فی بلد رسولک, کیا خواہشیں ہیں, بڑے لوگوں کی خواہشیں بھی بڑی ہوتی ہیں. یا اللہ تیرے نبی کا شہر ہو اور اللہ کے راستے کے اندر میری موت جو ہے وہ آ جائے, شہادت نصیب فرما دے. اللہ رب العزت نے دیکھو کس طرح جو ہے وہ دعا کو قبول کیا. من سأل اللہ الشہادت بصدق, صحیح بخاری میں روایت آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی سچے دل کے ساتھ جو ہے وہ شہادت کی موت طلب کرتا ہے, بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ, اللہ تعالیٰ اس کے صدق اور سچائی کی وجہ سے اس کو شہداء کا مقام ضرور عطا کرتا ہے, خواہ وہ بستر مرگ پر ہی کیوں نہ جائے. گھر کے اندر فوت ہو رہا ہے مگر اس کے دل کی سچائی یہ تھی کہ یا اللہ مجھے شہید کر دینا, اپنے راستے میں موت جو ہے وہ شہادت کی نصیب فرمانا. یہی بات تھی, یہی دعا تھی جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے. اور کیوں کر رہے تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ما من احد يدخل الجنت يحب ان يرجع الى الدنيا, کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ مرنے کے بعد جنت میں داخل کر دے اور پھر جنت میں بھی وہ چاہے میں دوبارہ دنیا میں چلا جاؤں, الا الشہید, مگر اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے والا وہ کہتا ہے یا اللہ پھر مجھے دنیا میں بھیج دے. کچھ بد نصیب ہیں جو کہیں گے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, ایک دفعہ جو ہے وہ مہلت دے دو. یہ بندہ کہے گا یا اللہ ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دے. کیوں بھیج دے؟ یتمنا ان یرجع الی الدنیا فیقتل 10 مرات لما یرى من الکرامہ, جنت میں جانے کے بعد بھی وہ بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے. یہ موت جو شہادت کی صورت میں مجھے ملی ہے بار بار 10 بار مجھے جو ہے وہ نصیب ہو جائے, جو سکون عزت اور کرامت
اس مرنے میں ہے وہ تو شاید جنت میں بھی نہیں. فَيُبْتَلَ 10 مرات لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَاتِ. یعنی جنت میں تو مرنا نہیں ہے، میں ویسے سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن فرمایا دنیا میں چلا جاؤں، پھر مروں، پھر جو ہے وہ شہید ہو کر پھر جو ہے وہ پہنچوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہو کہ پھر لوگ جو ہے وہ پیچھے نہیں رہیں گے تو کوئی غزوہ ایسا نہ ہو کہ جس میں میں خود پیچھے رہوں. میں لوگوں کی خاطر بعض دفعہ پیچھے رہ جاتا ہوں کہ سب کا جانا ممکن نہیں ہے. میرے بھائیوں کو ایک حدیث اور سنت کے اندر بیان کردہ روایت نہیں بلکہ بے شمار قرآنی آیات اور احادیث بتاتی ہیں کہ بہت بڑا مقام ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا. اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. اس موت کے بعد تو لوگ خوش ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو فضل نصیب فرما دیا. یہ غزوہ احد میں خاص طور پر یہ آیتیں نازل ہوئی. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وہ اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو کہتا ہے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل. اللہ کی نعمت اور فضل پر وہ کہتے ہیں خوش ہو جاؤ. وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. پیچھے رہ جانے والوں کو بھی نصیحت یہ ہے کہ تم جو ہے وہ خوش ہو جاؤ. غزوہ احد میں خاص طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا عارضی شکست ہوئی ہے تمہیں. اس عارضی شکست پر بھی اللہ رب العزت کی جو ہے وہ حکمتیں کیا تھی، ان میں سے ایک حکمت یہ بیان فرمائی وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. اللہ تعالیٰ نکھار پیدا کرنا چاہتا تھا، کھڑے اور کھوٹے کی پہچان کروانا چاہتا تھا. اس لیے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اس دنیا سے لے گیا اللہ تعالیٰ. احد کے اندر وقتی طور پر شکست ہوئی. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر کوئی انسانوں کی صورت کے اندر اصحاب اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا مرتبہ عطا کرنا چاہتا ہے. اس لیے گھبرانے والی بات نہیں ہے. میرے بھائیوں خود اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا، پھر اس کے بعد میں پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں تمنا کرنا کہ وہ بھی اس راستے کو اپنا لے، یہ ہے ایمان کا راستہ، یہ ہے بڑے لوگوں کی سوچ. اسی فکر پر جو ہے وہ اسلام انسان کو قائم رکھنے کے لیے قرآن و سنت کے اندر جگہ جگہ جو ہے وہ تلقین کرتا ہے اور ابھارتا ہے کہ یہ زندگی ہے اور اس ایمان کو اختیار کر کے اس دنیا سے چلے جاؤ اور اس مقام کو حاصل کر لو. پھر میں اسی مہینے کے حوالے سے محض اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا سانحہ اسلام کی تاریخ میں ہوا ہے. وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا کہ ایک شخص لشکر لے کر نہیں، اپنے اہل و عیال لے کر 72 افراد کا ایسا کنبہ لے کر جن کا مقصد لڑائی کرنا نہیں تھا، ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ تھے، ظلم کی انتہا تھی. وہ جابر بادشاہ وقت اور اس کے ساتھی، ان کا جبر اور ظلم جو ہے وہ بالکل عام تھا. مگر ایک بوڑھا شخص اپنے خاندان کے بچوں کو چھوٹے چھوٹے کو لے کر اس دنیا میں مثال قائم کرنا چاہتا تھا کہ جب انسان کسی چیز کو حق سمجھتا ہے اور پھر طغیان اور سرکشی کے مقابلہ میں کھڑا ہوتا ہے تو خواہ وہ لڑنے کی ہمت نہ رکھتا ہو لیکن ظالموں کے سامنے ان کی تلواروں کا حصہ بن کر جرأت و بہادری سے اپنی جان دے دے اور مقام شہادت کو حاصل کر لے. یہی اس کا فریضہ ہے، یہی اس کی ذمہ داری ہے جو اس کو ادا کرنی. یہی کام تھا جو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے یہ ایک شخص جس نے زندہ مثال قائم کی اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کو جو ہے وہ جاویداں بنا دیا، جس کے متعلق اس واقعے کو بار بار دہرانا اس لیے کہ شاید وہ ایمان تازہ ہو. جہاں اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، جہاں اس کو افراد تفرید سے بچانا ہے، وہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ منزل شہادت تھی، وہ اس مقام اور مرتبے کو حاصل کرنا تھا جس کا ذکر جو ہے وہ میں پہلے کر چکا ہوں. وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، وہ کوئی معمولی عمل نہیں تھا. جنت کی حوریں اور وہاں کے باسی جو ہیں وہ منتظر تھے اس شخص کے کہ آؤ وقت آ گیا ہے تمہارا اس دنیا میں مثال قائم کر کے ہمیشہ کی زندگی سرخرو ہو کر جو ہے وہ گزارنے کے لیے ہمارے پاس آ جاؤ. اس لیے اس پر اس طرح کا عملی مظاہرہ کرنا جس میں یہ نظر آئے کہ اس کے ماننے والے مسلمان کلمہ گو ایمان کا دعویٰ کرنے والے وہ اب بھی اسلام کو قبول نہیں کر رہے، جہالت میں پہنچے ہوئے ہیں، یہ وفاداری نہیں ہے.
جہاں تک اس ظلم کی بات ہے اس کے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے الفاظ سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا ان قتل الحسین من اعظم الذنوب، گناہ تو بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن ان بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اس وقت اگر کوئی کیا گیا تو وہ جناب حسین کا قتل۔ ان فاعلہ ورازیہ، اگر کسی نے اس کو قتل کرنے میں حصہ لیا، کوئی اس کے قتل پر راضی تھا، سب کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دوسری جگہ بہت اچھے لفظ جو ہیں وہ آتے ہیں، من قتل الحسین او آنہ، اگر کسی نے جو ہے وہ حسین کو قتل کیا یا اس کی مدد کی اس سلسلہ کے اندر، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ ہے مسلمانوں کا اہل سنت کا طریقہ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان بد نصیبوں پر اللہ کی لعنت برسنی چاہیے جنہوں نے نواسہ رسول جناب حسین کو جو ہے وہ قتل کر دیا اور شہید کر دیا۔ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور اگر میں لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، ان بدبختوں کی نہ اللہ تعالیٰ کوئی فرض نماز کو یا فرض عمل کو قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا۔ اتنا بڑا جرم، اتنی بڑی داستان جو ہے وہ رقم کرنے والوں کے ساتھ، اور پھر بعد میں ان کی خواتین اور بچوں کے ساتھ یہ ظلم روا رکھنا، اور پھر کلمہ پڑھنے والے لوگوں کا یہ طرز، یعنی وہ بندہ یہ کام کرے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں نے، اہل سنت نے یہ بالاتفاق بات کہی، لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ بس میں اسی اشارے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ختم کرنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے اور افراد تفرید سے کس طرح بچنا ہے۔ اس کے مقابلہ کے اندر وہ آہو بقا، وہ نوحے اور پھر وہ اعتدال سے ہٹی ہوئی باتیں زبان پر لانا، یہ میرے بھائیوں اہل بیت کے ائمہ کا اور پھر ان کی احادیث اور سنت کا ہرگز کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی اس کو قبول کرنا نہیں ہے بلکہ اس کی مخالفت ہے۔ ان کے صحیح کتابوں کے اندر یہ بات جو ہے، امام جعفر صادق، امام زین العابدین، انہوں نے کہا تھا کہ الصبر من الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد، جیسا یہ دکھ پہنچنے پر صبر کرنا، اس مشکل کو جھیل لینا، اس کا مقام اور مرتبہ تو اسی طرح ہے کہ جس طرح انسانی جسم کے اندر سر کا مقام ہے۔ اذا ذهب الراس ذهب الجسد، جب انسان کا سر چلا جاتا ہے جسم بھی چلا جاتا ہے، باقی کیا رہتا ہے؟ اس لیے فرمایا اذا ذهب الصبر ذهب الایمان، جب صبر کا دامن انسان ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے اور پھر جہالت کی وہی واویلے کرتا ہے، وہ آہو بقا کرتا ہے، ذهب الایمان۔ اور امام زین العابدین نے یہاں تک فرمایا من ذهب الصبر، جس کا صبر چلا گیا، فلا ایمان لہ، پھر اس کا ایمان بھی باقی نہیں رہتا۔ صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں، انسانی فطرت کے مطابق دکھ پہنچنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی بتاتی ہے کہ انسان کی آنکھوں سے پانی کا بہہ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ بیٹے ابراہیم جو ہے وہ اس دنیا سے گئے اور عبد الرحمن ابن عوف نے دیکھا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، فرمایا ہاذہ رحمت، یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اور اسی طرح حضور کی بیٹی کا بیٹا جو ہے وہ جب فوت ہوا، اس وقت بھی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاذہ رحمت جعلہ اللہ فی قلوب العباد، یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کس کے دل میں رکھتا ہے؟ اپنے ایسے بندوں پر، یرحمہ فی عبادہ الرحماء، جب انسان کے دل میں رحمت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت بھی پھر ایسے رحم دل لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس لیے آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا کسی دکھ پہنچنے پر، خواہ کوئی اپنا جائے یا کوئی جو ہے وہ دینی ایمانی جو ہے وہ نسبت رکھنے والا بندہ دنیا سے چلا جائے، اس کی اجازت ضرور ہے، لیکن وہی واویلا کی وہ شکلیں جس کے اندر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت لوگ جو ہے وہ خواتین کو ہائر کرتے تھے، خدا نہ خواستہ کہیں مسلمان جو ہے وہ خود تو یہ کام نہیں کر رہے۔ حضرت سعد ابن عبادہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، دیگر صحابہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کچھ جو ہے وہ غشی کاری ہو گئی، اور پھر ان کی بیوی نے جب دیکھا کہ شاید یہ میرا خامد جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے، تصیح برنت، وہ تو اونچی آواز سے رونے لگی۔ فلما افاقا، جب ان کو ہوش آیا اور ان کو پتہ چلا کہ یہ کام ہو رہا تھا،
تو انہوں نے پھر کہا کان یحدثھا، حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلق وسلک انا بریء ممن حلق وسلک وخرق، کہ تجھے معلوم نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کوئی غم کے اندر سر مڈوا دے، اگر کوئی اونچی آواز سے جو ہے وہ چیخنا شروع کر دے، اگر کوئی جو ہے وہ اپنے کپڑوں کو پھاڑنا شروع کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے ساتھ محبت کی وجہ سے کرتا ہے تو میرا اعلان بھی سن لو، انا بریء ممن حلق، میں پھر ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا بلکہ میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، میں بیزار ہوا ایسے شخص سے. اور پھر دوسری جگہ پر فرمایا النائحۃ اذا لم تتب قبل یوم القیامت، اگر کوئی خاتون، کوئی جس کو دکھ پہنچتا ہے وہ عورت، وہ نوحہ کرتی ہے اور پھر آوازیں بلند کرتی ہے، اگر مرنے سے پہلے پہلے یا قیامت سے پہلے پہلے اس نے توبہ نہ کی تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو پھر جہنم کے اندر لے جائے گا. وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّن قِطْرَانٍ وَدِرْعٌ مِّن جَرَبٍ، اللہ تعالیٰ اس کو جو لباس پہنائے گا وہ گندک کا لباس ہوگا، اور پھر اس کو جو کرتا پہنائے گا وہ خارش کا ہوگا، ہر وقت وہ اسی عذاب کا حصہ بنتی رہے. اور بے شمار روایتیں ہیں. خود حضرت امام جعفر صادق نے جو ہے وہ یہ بات کہی، امام زین العابدین نے، جس طرح میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں، انہوں نے کہا صبر کو جو ہے وہ لازم پکڑنا ہے، اور پھر ہر مصیبت کے وقت بالخصوص میرے بھائیوں اہل بیت کی جو تلقین ان کی روایتوں کے اندر، ان کی کتابوں میں نظر آتی ہے، وہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح کا جگرا، صبر کے جس مقام پر یہ لوگ جو ہے وہ فائز تھے، کم ہی لوگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. اس لیے ان کے طریقے پر جو ہے وہ اپنے آپ کو چلانے والے، ان کا دم بھرنے والے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، حسین کے ساتھ حسینیت کا حق ادا کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے ماننے والے اور اصحاب و اتباع و تابعین، ائمہ دین و ائمہ اہل بیت، ان کی تعلیمات کو ہرگز نظر انداز نہ کریں. یہ بڑی معتدل سی بات ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں، ورنہ بڑی بڑی سخت باتیں ہیں. لیکن میرے بھائیوں اس وقت میں آخری بات جو ہے وہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مسلکی اختلاف کی وجہ سے پھر سے میں دیکھ رہا ہوں خدا نہ خواستہ اس قوم کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ممبر اور محراب سے اگر اس طرح کی آوازیں جو ہیں وہ دوبارہ آنا شروع ہو گئی، جس میں اپنے اور غیر کی تقسیم انہی شخصیات کی وجہ سے ہونے لگی، یعنی حسین کو جو ہے وہ اپنے سمجھنے والے، ان سے محبت کرنے والے، دوسروں کو جو ہے اس سے بغض رکھنے والے خود ہی اعلان کرنے لگے، تو یہ وہی سازش ہے کہ جس سازش کو دوبارہ سے اس ملک کے اندر خاص طور پر ہمارے دشمن جو ہے وہ لاگو کرنا چاہتے. ہمارے دشمنوں کی خواہش یہ ہے کہ اس ملک پاکستان کو بھی دیا جائے. میرے بھائیوں ذمہ داری کا مظاہرہ کرو. اسلام اور ایمان جو ہے وہ کلمہ پڑھنے والوں کو ایک مٹھی کی طرح جو ہے وہ رہنے کی تلقین کرتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ کل بنیان یشد بعضہ بعضا، مومن جو ہے وہ بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتے ہیں. اس لیے ان سب کو اختلاف کے باوجود اگر کسی چیز پر اکٹھے ہونا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی پر آ جاؤ. اس دنیا میں بھی نجات ہوگی، ہمارے دشمن بھی ناکام ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت اس ہمارے اتفاق اور اتحاد کی وجہ سے آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے بہتر فیصلہ کرے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.